کولشیکم کی طرح کھانے کی بو بھی اس کو تکلیف دیتی ہے. نہیں کھانا پک رہا ہے کہیں کچن میں, اس کا کوئی جھونکا ادھر آ گیا تو اس کے مریض متلا جاتا ہے اس سے. بعض مریضوں کو کھانا نگلنے میں دقت پیش آتی ہے. اس میں کئی قسم کی دوائیں ہیں. اگر تو وہ گروتھ کی وجہ سے ہو تو اس میں کریوزوٹ اور بعض ایسی دوائیں جو گروتھ سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اسوفیگس کے نگلنے کی طاقت سے تعلق رکھتی ہیں, وہ مفید ہیں. اس پر ساری ذہن میں نہیں ہے, لیکن اور جب پڑھاؤں گا تو یاد آ جائیں گی پھر. لیکن کاکولس مفید ہے اگر وہ فالجی کیفیت کی وجہ سے ہو. ابھی چند دن ہوئے مجھے کسی کا پیغام ملا تھا, کسی خاتون کا, کہ مجھے کھانا نگلنے میں دقت ہونی شروع ہو گئی ہے. اس وقت مجھے خیال تھا شاید گروتھ نہ ہو رہی ہو, لیکن کاکولس یاد نہیں آئی. اگر وہ سن رہی ہوں تو کاکولس, باقی اگر ٹھیک ہے کوئی اور علامت نہ ہو جو گہری خطرناک بیماری کی علامت ہوتی ہے تو کاکولس استعمال کر کے دیکھیں. میں نے بتایا تھا نا پیرالسس اس کا جزوی اعضاء کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے. لیکن کاسٹیکم میں اس میں فرق یہ ہے, کاسٹیکم میں وہ علامت نہیں ہے. کاسٹیکم کا پیرالسس ووکل کارڈز پر تو ہوتا ہے, یعنی بولنے کی جو نسیں ہیں, لیکن اسوفیگس میں نگلنے والی جو نسیں ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا ہے یعنی کاسٹیکم کا نہیں ہے. اس کی قبض بھی اسی قسم کی ہے کہ پریس کر کے جو نارمل انسان دباتا ہے اپنے مسلز کو اور اس کے نتیجے میں اخراج ہوتا ہے, وہ طاقت کم ہونے کی وجہ سے تو پورا زور نہیں لگا سکتا. بعض بچے ہیں جو زور لگاتے ہیں اور پھر بھی اجابت نہیں آتی. ان کی دوا سلیشیا ہے یا وریکٹرم ہے, اس قسم کی دوائیں ہیں. لیکن یہاں عمومی کمزوری, فالجی کمزوری, ان کا زور لگتا ہے لیکن وہ اندر سے انتڑیاں اتنی خشک ہوتی ہیں اور وہ فضلہ اتنا سخت ہو کر چمٹ جاتا ہے انتڑیوں سے, اس کی وجہ سے نہیں آتا. کاکولس میں انتڑیوں کی فالجی کمزوری کی وجہ سے یا مسلز کی, جو پیٹ کے مسلز ہیں ان کی فالجی کمزوری کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے. مینسز میں ہر قسم کی علامتیں موجود ہیں, بہت جلدی, بہت تاخیر سے اور بہت لمبا عرصہ رہنے والے بھی, اور کھلے. لیکن یہ پہچان نہیں ہے, یہ تو بے شمار دعاؤں میں ہے. پہچان وہی ہے جو کاکولس کا مزاج ہے. نمایاں کیا چیز ہے وہ؟ بیلنس کی کمی, اعصاب کے پیغام رسانی میں سستی اور حرکت برداشت میں عمومی کمزوری اور جزوی فالج, یہ 3-4 چیزیں. اور خاص طور پر کھانے سے نفرت, اگر یہ میدے پہ حملہ کرے, ضروری نہیں ہے ویسے, اور بو اس کی خاص طور پر بہت بری لگتی ہے. بیلاڈونا کی طرح جھٹکا برداشت نہیں اور دھمک تکلیف پہنچاتی ہے. یہ علامتیں ہونے کے باوجود چہرہ سرخ نہیں ہوتا. سمجھے نا, یہ اس کی عمومی تصویر ہے. یہ تصویر موجود ہو تو مینسز لمبے ہوں, پتلے ہوں, کم ہوں, زیادہ ہوں, ان پر ضرور فائدہ مند, ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. قبض ہو بچے کو یا بڑے کو, اس میں بھی فائدہ مند ہوگی, کیونکہ اندر کا فالج تو آپ دیکھ نہیں سکتے, باہر کی علامتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا تاخیر سے تو مراد یہ نہیں کہ ہفتہ تاخیر سے. جن کو جلدی ہوں ان کو تو جلدی اور کوپیس اور پھر لمبا عرصہ چلنے والے. جن کے رکتے ہیں ان کے رک ہی جاتے ہیں, مستقل نہیں, لیکن وقفے بہت بڑے بڑے, 2 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد, یہ علامتیں اگر ملتی ہوں اور باقی کاکولس کی علامتیں ہوں تو پھر یہ بہترین اثر کرتی ہے اور عورتوں کی بہترین دوا بن جاتی ہے. لیکن
یہ علامتیں نہ ہوں تو وہ دعائیں اور ہیں جن میں یہی علامتیں پائی جاتی ہیں جو اس ایسے ملتے جلتے مریض میں کام آ سکتی ہیں. بس عمومی علامتوں کا ملنا شرط ہے. اس میں ایک اور عجیب بات ہے جو عورتوں کے لیے ڈاکٹروں کے لیے مفید ہوگی، یعنی جو عورتوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں، کہ بعض دفعہ مینسز کی وجہ لیکوریا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، بعض دفعہ وہ پنکش بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ بالکل خون سے صاف صرف لیکوریا ہے. یہ کاکولس کی خاص پہچان ہے. اور بعض دفعہ دو مینسز کے درمیان بھی اس وقت نہیں ہوگا، کچھ دن بعد بھی نہیں ہوگا، بیچ کا جو عرصہ ہے اس میں شروع ہو جاتا ہے. ٹخنوں کی گھٹنوں کی اسٹفنس میں بتا چکا ہوں آپ کو، اس کی وجہ سے چونکہ ویکنیس بھی ہے، ٹاٹر کرتا ہے آدمی چلتے وقت، سیدھا اسٹریٹ چلنا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں رجحان ایک طرف گرنے کا بھی پایا جاتا ہے. چلتے وقت انسان کو کسی ایک طرف محسوس ہوتا ہے کہ اس طرف میں گر جاؤں. گرے گا تو کسی طرف ہی گرے گا، مگر کسی ایک ہی طرف مطلب مراد ہے، یعنی کہ یا ادھر گر جاؤں یا ادھر گر جاؤں، یا اس کو دائیں طرف گرنے کا خطرہ رہے گا یا بائیں طرف گرنے کا خطرہ رہے گا، یا سامنے یا پیچھے، مگر اس کی اپنی طرف معین ہوگی. کوئی ایسی طرف نہیں ہے جو لازماً ہمیشہ وہی رہے. ہر مریض وہ ایک طرف گرنے کا احساس، مگر اس کی وہ طرف معین ہوگی.